بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس لیے تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لیا کرو۔ ناظرین، اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھانا شروع کر دو۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی ہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گی۔ ناظرین، روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو تو تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرے گی جس کے ایک بار کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورت تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہو وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کرے۔ ناظرین، جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کریں۔ کنگھی کے اوپر نیمبو کا عرق لگا کر بالوں میں پھیرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس نے سکھ میں رب کا شکر ادا کیا یقیناً وہ دکھ میں رب کو بہت قریب پاتا ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ حمل ٹھہرانا ہو تو اسبگول اور بادام دودھ میں ڈال کر کھائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پی لیا کرے۔ ناظرین، لمبے بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ زیادہ غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری جاتی ہے۔ ہری مرچ کاٹتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں 1 لقمہ پہنچانا 1000 مسجدوں کی تعمیر سے بہتر ہے۔ اپنے سب راز اپنے رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔
جن لوگوں کی ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سننے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے دو تب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث وجہ ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانے سے بچنا ہو تو 1 کپ پانی نہار منہ پی لو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ دن میں روزانہ کم سے کم 10 گلاس پانی ضرور پئیں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اگر ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کریں، سبزی، دیسی گھی، دودھ اور ہرے ٹماٹر۔ یہ پٹوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والے لوگوں کو موٹاپا کم ہوتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی بیہودہ باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کر دیتی ہے۔ بے شک آپ کا نصیب کتنا بھی برا ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، لیکن ذرا کم مقدار میں کریں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے خرچے کم ہوں۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانا کھانے سے رزق کی فراوانی ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر اس دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ ناظرین، بینائی آنکھ کی روشنی بہتر رکھنے والی چند غذائیں یہ ہیں: میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ دہی میں چند قطرے نیمبو کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں اور جو محبت نہیں کرتے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کروا لیتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ اگر بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے بدن کی ہر طرح کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں دال چینی ملا کر کھا لو، انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جائیں گے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہی رکھو۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو خود میں 2 چیزیں پیدا کر لو، امیر ہو جاؤ گے، ایک ایمانداری اور دوسرا صبر۔ مشکلوں میں ہمیشہ صبر سے کام لو کیونکہ اس کا بدلہ بہت بڑا ہے اور صبر کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں
کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ مٹکے کے صاف پانی میں نیمبو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھ دیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک پیڑ کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو کہ راستے کے بیچ میں تھی۔ اس نے سوچا میں اسے راستے سے ہٹا دوں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ اس نے اسے ہٹا دیا اور اسی بنا پر اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ناظرین، تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو تم ہر رشتے کے لیے بوجھ بن سکتے ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔